ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال في موضع آخر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم معزز سامعین کرام، پیارے عزیز طلبہ اور معزز علماء کرام جو یہاں پر تشریف فرما ہے، اللہ رب العزت کا یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آج جشن یوم جمہوریہ کے موقع پر یہاں پر جمع فرمایا۔ ایسے ہمارے بہت سے بھائی اور بہت سے ہمارے والدین، بہت سے ہمارے دوست احباب جو گزشتہ 26 جنوری کو اس دنیا میں تھے لیکن آج نہیں ہے، تو یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آپس میں ملایا بٹھایا۔ میں نے جو ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کی ہے، تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے جو ہماری سب سے مقدس اور پیاری کتاب قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے خود ہی نازل فرمایا اور خود ہی اللہ رب العزت اس کی حفاظت کا ذمہ لے رہے ہیں۔ اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں حضرات علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ جو اسٹیج کے نیچے ہیں وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئیں۔ علماء کرام جو اسٹیج کے نیچے ہیں وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علماء کرام کو اپنا وارث بنایا ہے وہ وراثت یہی ہے، کیونکہ وارث اس کو کہا جاتا ہے جو آدمی اس دنیا سے چلا جائے، اس کے جانے کے بعد اس کی جو زمین جائیداد ہے، اس کی جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو تھامتا ہے، اس کو وارث کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو اپنا وارث قرار دیا ہے، تو اسی لیے ہمیں چاہیے
کہ ہم لوگ علماء کرام کا احترام کریں، اکرام کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کے اندر اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا ہے۔ اب اس کی مثال آپ حضرات سمجھ لیجئے کہ جیسا ایک پہلوان ہے، اس کا پہلوان کا لنگڑا بیٹا ہے، تو اس لنگڑے بیٹے کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ پہلوان کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ پہلوان کا بیٹا چاہے لنگڑا ہو یا اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہو، اس کا بیٹا، اس کا وارث اس لنگڑے بیٹے کو کہا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس کو ہٹا کر کے کسی پہلوان کو لایا جائے اور پھر اس کا وارث بنایا جائے، یا اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی بہت خوبصورت ہے لیکن اس کا بیٹا بدصورت ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا بیٹا بدصورت ہے اس لیے اس کو ہٹا کر کے اس کا خوبصورت کوئی دوسرا آدمی لائے اور اس کو اس کی دولت کا وارث بنایا جائے، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ چاہے بدصورت ہو یا خوبصورت ہو، بہرحال اس کا بیٹا ہے تو اس کی وراثت کا مالک بھی یہی ہے۔ تو علماء کرام چاہے چھوٹے ہو یا بڑے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ ہمیں چاہیے، یعنی عوام الناس اللہ علیہ وسلم نے جو اہل علم کے علاوہ دوسرا طبقہ بنایا ہے، جو علم کو نہیں جانتے، انہیں چاہیے کہ ان کا اکرام کریں، چاہے چھوٹے ہو یا بڑے ہو، چاہے گناہگار ہو یا گناہ نہ کرنے والے ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو معصوم بنایا ہے۔ معصوم اس کو کہا جاتا ہے کہ جو آدمی گناہ نہ کرتا ہو۔ علماء بے شک انبیاء کے وارثین میں سے ہیں لیکن یہ معصوم نہیں ہے۔ علماء انبیاء کے وارثین میں سے ہیں لیکن معصوم نہیں ہے، ان سے خطا بھی ہوگی، ان سے گناہ بھی ہوگا، لیکن یہ اچھے کام بھی کرتے ہیں۔ وارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے آقا کے وارث علماء ہی رہیں گے، چاہے چھوٹے ہو یا بڑے ہو، گناہ کرنے والے ہو یا گناہ نہ کرنے والے ہو۔ تو اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان کا اکرام کریں۔ ایک دوسری بات ہم لوگوں کو یہاں نوٹ کرنی چاہیے کہ ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فعلاً اس کام کو کیا، یعنی کر کے دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صفا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا بنایا گیا، وہ اس لیے بنایا گیا تاکہ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو، یعنی جو بھی علم سیکھنا چاہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوترے کو صفا کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو صفا کہا جاتا ہے اور اردو میں اس کو چبوترا کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنایا اس لیے تاکہ یہاں پر پڑھنے والے اور پڑھانے والے رہے، تو وہ جو چبوترا بنایا گیا اور مسجد نبوی سے آپ خاصا چھت بنایا گیا۔ مسجد نبوی وہ مقدس زمین ہے کہ اگر آپ حضرات یہاں پر ایک نماز
کرتے ہیں تمام کے تمام اسی صفات سے آگاہ کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر کے کہا اس کے اوپر صحابہ کرام اس کے اوپر پردے اور پردے والے کریں گے اس کی بنیاد کیا ہے اور یہ بنیاد کی صفات کی طرف لوگوں کو نظر آتے ہیں اور جب صفات کو بنایا گیا تو اس وقت ضرورت نہیں تھی یعنی جب صفات کو بنایا گیا اس وقت ضرورت نہیں تھی کہ صفات کے چاہنے کے صحابہ کرام کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس کی دیواروں کو ایسے چھوڑ دیا گیا اس کی چھتوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا کہ اس وقت میں صحابہ کرام کے پاس اتنا کسی بھی اعتبار سے انتظام نہیں تھا کہ وہ اس کو اوپر چھت ڈال سکے تو اسی لیے مدارس بہرحال مدرسے جیسے بھی ہیں چاہے وہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو چاہے ان کی باؤنڈری ہو یا نہ ہو چاہے چار دیواری ہو یا نہ ہو چاہے ان کے اوپر چھت ہو نہ ہو بہرحال ان تمام کے تمام کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کردہ جو صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ قائم کیا تھا اس سے زیادہ کرتی ہے اور تمام کے تمام علماء جو اس دنیا کے اندر ہم لوگوں کو نظر آ رہے ہیں چاہے وہ حافظ ہو یا قاری ہو یا عالم ہو یا مفتی ہو تمام کے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے وارث کہا ہے اور وارث اسی کو کہا جاتا ہے کہ اس کی دولت کو یا اس کی جو بھی پراپرٹی ہے جائیداد ہوتی ہے اس کا وارث اس کا مالک بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر کوئی جائیداد نہیں تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے احادیث کو بیان فرمایا تو اسی لیے علماء کرام نے احادیث کو اور قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ان کی مدد کریں ان کا احترام کریں کیونکہ ہمیں علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کا بیان ہے جو آدمی علماء کرام کی نعمتیں بیان کرتا ہے ان کے اوپر کیچڑ چلاتا ہے تو اس کی قبر کھول کر کے دیکھتے ہیں اس کا سینہ اللہ علیہ اللہ علیہ دنیا کے اندر ان کا عذاب بیان کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جہاں علماء کرام ہم لوگوں کو اتنی اچھی اچھی چیزیں دے رہے ہیں اتنی اچھی سوچ بہتر بہتر چیزیں ہم لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں تو ہم لوگ برائیوں پر نظر نہ ڈالتے ہوئے اچھائیوں کو نظر ڈالیں کیونکہ ایک کانٹا جب جسم کے اندر چھوٹا ہے کانٹا بھلے ہی چھوٹا ہے بھلے ہی پیر کے اوپر لگا ہے لیکن اس کا اثر جسم کے اندر جاتا ہے عالم بھلے ہی چھوٹا ہے بھلے ہی اس کے اندر کچھ پتا ہے لیکن اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ علماء کرام کی قدر کریں ان کی ہم لوگ برائیوں کو نہ دیکھیں بلکہ اچھائیوں کے اوپر غور کریں آج علماء کرام کی بدولت ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے بچے جو دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے اللہ رب العزت کا پیارا نام اپنی زبانوں سے پکار رہے ہیں جو علماء کرام کی بدولت ہے اگر علماء کرام نہ ہوتے اور اگر علماء کرام ہم کو نہ بتاتے نہ سکھاتے تو آج یہ نسلیں اس طریقے سے دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا کلمہ پڑھنے کہ جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے کہا کہ اللہ مجھے کوئی کلمہ ایسا بتا کہ جو سب سے غلط اللہ رب العزت سے کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کریم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ کلمہ تو تمام کے تمام ہم لوگ پڑھتے ہیں تمام کے تمام لوگ اس دنیا کے اندر